میں پچھلے دنوں نیو یارک گیا ہوا تھا۔ نیو یارک میں ایک سٹریٹ ہے جسے 14 سٹریٹ کہتے ہیں، 14ویں سٹریٹ، 14ویں گلی، اور اس کے ساتھ ایونیو ہے ففتھ ایونیو۔ ففتھ ایونیو جو ہے سب سے مہنگا ایونیو ہے، اور اس کے اوپر یونیورسٹیز بھی ہیں، اس کے اوپر بڑی کمرشل بلڈنگز بھی ہیں، اور وہاں پہ بڑی کمرشل ایکٹیویٹیز بھی چلتی رہتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی 14 نمبر سٹریٹ ہے، اور وہاں پہ ایک سکوئر ہے جس کو یونین سکوئر کہتے ہیں۔ اور یونین سکوئر جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ چلتا رہتا ہے۔ تو جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بنگالی زبان کے اوپر میں نعرے لگ رہے ہیں، اور وہاں پہ بنگالیز اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں بھی وہاں پر رک گیا کہ اب یہ مسئلہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھا شاید حسینہ واجد جو ہے اس کے خلاف کوئی مظاہرہ ہو رہا ہوگا، یا اس کی فیور میں مظاہرہ ہو رہا ہوگا۔ تو میں وہاں پہ رک گیا۔ اب رک کے میں نے وہاں دیکھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ ہمارے جیسے ہی چہرے ہیں، ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی انہوں نے، اور اس کے اوپر پھر مائک کے اوپر بڑے خوفناک قسم کے نعرے لگا رہے ہیں۔ وہاں پہ تقریریں بھی ہو رہی ہیں۔ اب میں اس معاملے کو آگے لے کے جاؤں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا۔ جب آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ اس چیز کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں بنگالی زبان میں، پھر انگلش میں تقریریں ہو رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی بنگلہ دیش کے ہندوز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ اس وقت مسائل کا شکار ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ ہمارے ٹیمپلز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہماری عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور ان کے اوپر یہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ انڈین سپانسرڈ ہیں، اور یہ ہمارے یعنی بنگلہ دیش کے سسٹم کو خراب کر رہے تھے۔ تو میں ان کے ساتھ وہاں کھڑا رہا اور گپ بھی لگاتا رہا، اور میں نے کہا چلیں میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے مظاہرہ کر لیتا ہوں۔ تو اس پہ ان سب کی ہنسی نکل گئی۔ تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا عجیب سی بات ہے کہ 1971 میں یا 1970 میں جب بنگلہ دیش کے اندر حالات خراب ہو رہے تھے، یا مشرقی پاکستان کے اندر حالات خراب ہو رہے تھے، تو اس وقت آپ نے مکتی بانی کے ساتھ مل کے، اس بنگالیز کے ساتھ مل کے جو اس وقت بنگلہ دیش کی تشکیل کے اندر کردار ادا کر رہے تھے، آپ نے مغربی پاکستان کے خلاف نعرے لگائے تھے، اور آپ نے UN کو بلوایا تھا، آپ نے اس وقت NGOs کو اکٹھا کیا تھا پوری دنیا کی، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ مغربی پاکستان کی جو پنجابی فوج ہے، یا پنجابی اشرافیہ ہے، یا پنجابی سو کالڈ انٹلیکچول ہیں، یا سو کالڈ وہاں پہ جاگیردار ہیں، وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور ان بنگالیز کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور ہندو ان بنگالیز کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لگ وطن بننا چاہیے۔ تو اس وقت آپ نے بڑا زور لگایا تھا مغربی پاکستان کے خلاف۔ اور آج 50 سال بعد حالت یہ ہے کہ آپ ان بنگالیز کے خلاف یہاں پہ کھڑے ہو کے مظاہرے کر رہے ہیں جن کے ساتھ مل کے آپ نے بنگلہ دیش بنایا تھا۔ تو نہ آپ کو اس وقت قرار آ رہا تھا، نہ آپ کو آج قرار آ رہا ہے۔ تو اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ بیسیکلی آپ ایک بے قرار روح ہیں؟ نہ آپ کو اس وقت سکون آیا تھا، نہ آپ کو آج سکون آیا۔ تو آج آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ مغربی پاکستانی ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ آپ یہ سوچ کر یا جان کر حیران ہوں گے کہ ان سب نے کہا کہ 1970 میں جو ہم نے کیا تھا غلط کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے غلط کیا تھا، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے آج وہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری بہت ساری لڑکیاں وہاں سے اغوا کر لی گئی ہیں، ہمارے گھروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، ہماری دکانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس لیے ہم عالمی برادری سے درخواست کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہندوز ہیں ان کو بچایا جائے۔ اور ہمارے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم انڈین کی سپورٹ لے رہے ہیں، جبکہ ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صرف ایک مذہب کا تعلق ہے۔ تو مذہب تو بنگلہ دیش کے اندر بھی اگر ہم ہندو ہیں تو ہندو ہی ہیں، لیکن ہم بنگالی ہندو ہیں، ہم انڈین ہندو نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں تاریخ کا ستم یا تاریخ کا عدل بدل، آپ دیکھیں کہ جب حالات بدلتے ہیں تو کس طرح لوگوں کے خیالات بھی بدلتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج سے کوئی 2-1 سال پہلے یہ محسوس ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش بڑی ترقی کر رہا ہے، اور حسینہ واجد کا جو ماڈل ہے بڑا زبردست ماڈل ہے، اور وہاں پہ مغربی پاکستان یعنی آج کا جو پاکستان ہے اس کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وقت کا پہیہ چینج ہوا،
اور حسینہ واجد جو ہے وہ وہاں سے فرار ہونے پہ مجبور ہو گئی. ان کا جو پورا سٹرکچر تھا وہ کلیپس کر گیا اور وہاں پہ لوگ کو وہ اٹھا کے جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے. ان کے اوپر قتل کے اور غداری کے اور ملک کو نقصان پہنچانے کے مقدمات بن رہے ہیں اور ان سب کو عدالتوں کے اندر پھینکا جا رہا ہے. اور ان کی جو دور کے یا ان کی مرضی کے جو چیف جسٹس ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. آرمی کے اندر جو آفیسرس تھے ان کے وہ سب وہاں سے فارغ ہو چکے ہیں. ان کے کورٹ مارشلز ہو رہے ہیں. ان کے جو وزراء ہیں ان کے گھروں کے اوپر حملے ہو چکے ہیں, ان کے گھر مسمار کر دیے گئے اور وہ سب اس وقت ٹرائل فیس کر رہے ہیں. صرف ایک مہینے کے اندر اندر وہاں ساری ڈائنامکس چینج ہو گئی. اور اب حالت یہ ہے کہ پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ جو بنگلہ دیش کے شہری ہیں ان کے لیے ویزا فری کر دیا جائے کہ وہ جب چاہیں پاکستان آئیں اور پاکستان کو انجوائے کریں, اس کو دیکھیں اور واپس چلے جائیں. اور سیم اسی طرح بنگلہ دیش کی گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کے لیے اپنے دروازے کھولے جائیں اور انڈیا کے لیے دروازے بند کیے جائیں. تو تاریخ کا ستم آپ ذرا ملاحظہ کر لیں کہ کس طرح چیزیں بدلتی ہیں.